جب حابیل کی قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ میں قبول کیا تو قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اکلیمہ کو تیرے نکاح میں دے دیا جائے گا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔